اس بل کے اندر کیا کیا وہ زہر پڑا ہوا ہے جو مستقبل کے اندر مسلمان کو نقصان پہنچائے گا۔ مسلمانوں کے جذبات اس مسئلے سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے بنگلوں میں، بالا خانوں میں اور اسمبلی کے ہالوں میں بیٹھ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ حکومت جن بیساکھیوں پر چل رہی ہے، بہار اور چندرا بابو نائیڈو، میں ان کو دعوت دوں اور وہ جمعیت علماء ہند کی دعوت کو قبول کریں۔ جو بیساکھی جس پر ملک چل رہا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی اس پر بھی پڑے گی جتنی ذمہ داری مرکز میں بیٹھی ہوئی طاقت پر پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، جمعیت علماء کے ورکرز اور جمعیت علماء ہند کی آواز پر لاکھوں آدمی جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور جتنے ہال میں ہیں اس سے زیادہ باہر میدان میں اور سڑکوں پر چل رہے ہیں اور ایک دوسرے برابر کے ہال میں بیٹھے ہوئے اسکرین پر کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کو سن رہے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ اجلاس مختلف ان مسائل کے سلسلے میں ہوا ہے جو براہ راست مسلمان اور اسلام پر چوٹ دے رہے ہیں اور ملک کا موجودہ فرقہ پرست ذہنیت برابر جو کچھ کر سکتا ہے وہ ذہنیت کر رہی ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وقف ترمیمی بل کا ہے۔ میرا یہ جی چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت جن بیساکھیوں پر چل رہی ہے، بہار اور چندرا بابو نائیڈو، میں ان کو دعوت دوں اور وہ جمعیت علماء ہند کی دعوت کو قبول کریں۔ مسلمانوں کے جذبات اس مسئلے سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے بنگلوں میں، بالا خانوں میں اور اسمبلی کے ہالوں میں بیٹھ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ عبرت اور نصیحت لے سکتے ہیں تو آج مسلمانوں کا یہ جم غفیر انہیں بتا سکتا ہے کہ وقف ترمیمی بل اور جو حالات ملک میں پیش آ رہے ہیں، مسلمان کا دل و دماغ کیا سوچ رہا ہے اور کس طرح ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر یہ بات نہیں ہو سکی۔ پھر بھی میں نائیڈو جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس لیے کہ بی جے پی حکومت اصل یہ ہے کہ ملک میں ملک کے بسنے والوں نے ہرا دیا اس کو، ان حالات کو ملک نے قبول نہیں کیا، لیکن اپنے دو اتحادیوں کی بیساکھی کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ بیٹھی ہے۔ ان میں بڑی مضبوط بیساکھی چندرا بابو کی ہے اور ایک بہار کے اندر ہے۔ میں نے دعوت نامہ بھیجا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی، لیکن اپنی پارٹی کے نائب صدر نواب جان صاحب کو بھیجا یہاں۔ میں اسے بھی
بہت بہترین نظر سے دیکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ادھر سے لے کر ادھر تک، یہ جم غفیر اپنے دل کی آواز گویا کہ دل کو نکال کر دکھلا رہا ہے، ترجمانی یہ جا کر کے کریں گے۔ اس لیے کہ جب تک ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی آگ لگتی ہے مسلمانوں کے جذبات پر، اگر وقف ترمیمی بل پر آگ لگتی ہے، تو جو بیساکھی جس پر ملک چل رہا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی اس پر بھی پڑے گی جتنی ذمہ داری مرکز میں بیٹھی ہوئی طاقت پر پڑے گی۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے یہ جذبات وہاں تک پہنچیں گے، اور جمعیت علماء نے یہ وہاں کی جمعیت کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے آخر میں یا دسمبر کے شروع میں، کیا تاریخ ہے، 1 دسمبر یا 15 دسمبر کو ہم وہاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے کڑپا میں جو چندرا بابو نائیڈو کا وطن ہے، ہم وہاں انشاءاللہ 5 لاکھ مسلمانوں کو جمع کریں گے، اور اپنے دل کے احساس کو ان کے سامنے رکھیں گے۔ ہم جس طرح اس مسئلے کے اندر ملک کی موجودہ مرکزی حکومت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون پاس ہوا تو وہ بیساکھی جن کے اوپر یہ بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے ان جذبات کے ساتھ نواب جان صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں، یہ نائیڈو جی کے نائب ہی سمجھیے، ان کی پارٹی کے نائب ہیں، اور مولانا خالد صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، مولانا کا تعلق بھی تشریف رکھیں، ان تمام مسائل سے ہے جو مذہبی مسائل ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا کی تقریر بھی آپ اس موضوع پر سنیں گے، اور سب سے بہترین مسلمانوں کی طرف سے اس بل کے خلاف جو چیئرمین کے سامنے اور مجلس کے سامنے اس مدعا کو رکھنے والے ہیں، وہ ہمارے ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس بل کے اندر کیا کیا وہ زہر پڑا ہوا ہے جو مستقبل کے اندر مسلمان کو نقصان پہنچائے گا۔ صدر محترم نائیڈو صاحب کے نائب صدر اور ہمارے مہدی صاحب، دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جم غفیر لاکھوں آدمی جو آئے ہیں جمعیت علماء کی دعوت پر، میں جمعیت علماء کے ان ورکرز اور آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے جمعیت علماء ہند کی دعوت پر اپنے احباب کو جمع کیا اور اپنے خرچ سے جمعیت علماء کا 1 پیسہ کیا پھوٹی کوڑی بھی نہیں لگی، آپ ہی لوگ
کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی بسوں کا خود ہی انتظام کر کے یہاں تشریف لائے دعوت پر اور آ کر بیٹھے۔ جمعیت علماء ہند کے خدام کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ آپ حضرات کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہی کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ ہے، اور ایسی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے جو کسی دوسری ہندو مسلم پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں 150 سالہ قربانیاں ہیں۔ کوئی اس ملک کے اندر ہندو مسلم ایسی پارٹی نہیں ہے جس کی تاریخ ایسی قربانیوں کی تاریخ ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے 1803 میں آواز بلند کی تھی کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس غلام ملک کو آزاد کرانا اس ملک میں بسنے والے ہر مسلمان اور ہر شخص کا فرض ہے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی طاقت کے سامنے آزادی ملک کا نعرہ بلند کر سکتا۔ ایک مسلمان عالم دین نے اسی دلی کے اندر اس نعرے کو بلند کیا، اس کی جائیداد قرق کر لی گئی، اس کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، اس کو دلی بدر کر دیا گیا، لیکن یہ مسلمان ایسے نہیں تھے جو کسی ملک کے پیسے یا اس کی سطوت اور اس کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیتے۔ جو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا تھا پتھر کی چٹان کی طرح، اسی طرح اس موقف کے اوپر کھڑے رہے۔ سب سے پہلا جہاد سن 1932 کے اندر ہوا، ہندوستانی لوگ تو جانتے بھی نہیں، اور اس کے اندر لوگ مر گئے، ختم ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے رشتے کے، ان کے قریب، ان کی اولاد میں شاہ اسماعیل شہید اور رائے بریلی کے شاہ احمد شہید، دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے بالا کوٹ کے میدان میں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ لوگ جو بچ کر آئے تھے سن 1857 میں پھر جہاد کر دیا، اور اس کے اندر صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمان شہید کیے گئے، اور لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ بتائیں کون ہے جس کی زندگی کے اندر یہ تاریخ مل سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں، لاکھوں آدمی کے سامنے کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے جس نے اس ملک کی اس طرح خدمت کی ہو جس طرح مسلمان علماء نے خدمت کی ہے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء انہی مجاہدین کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ ہم تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے جو جمعیت کی بنیاد کے اندر ہندو مسلم
اتحاد اور ملک کے ہر بسنے والے کو ایک پیغام دیا تھا پیار و محبت کا، ہم اسی پیغام کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، دنیا توڑنا چاہتی ہے، حکومتیں برباد کرنا چاہتی ہیں، فرقہ پرست ذہنیت آگ لگانا چاہتی ہے، یہ نعرہ دینا چاہتی ہے کہ ہندو الگ، سکھ الگ، مسلمان الگ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی۔ یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، ان بزرگوں کا پیغام ہے جنہوں نے پھانسیوں کے تختوں کو چوما، اپنے اس ملک کے لیے چوما ہے، اس کی آزادی کے لیے چوما ہے۔ اس ملک کے اندر یگانگت اتحاد جس کو آج آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسی اتحاد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک آزاد ہو جائے، حکومت ایسی بننی چاہیے جو حکومت سیکولر حکومت ہو، کسی کا حق نہ جائے۔ کانگریس اس لیے نہیں بنی تھی، یہ 1803 کی آواز ہے کہ ملک غلام ہو گیا، جہاد کرنا فرض ہے۔ کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا، کانگریس تو 28 دسمبر 1985 کو بنی ہے، اور اس کا پہلا اجلاس بمبئی کے اندر ہوا ہے۔ آپ لوگ سمجھیں اس کو، کانگریس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہیں بنی تھی، کانگریس کی تجویز موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ملک کے بسنے والوں کی اس جنگ و جدال سے دو جہاد، سن 32 کا، 1857 کا، اس جہاد کے نتیجے میں جو برطانیہ کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت میں دوری پیدا ہو گئی ہے، کانگریس کا مقصد تھا کہ اس دوری کو ختم کر دیا جائے، ملک کو اپنے گردن سے زنجیر غلامی کی نکال کر توڑ دیا جائے، کانگریس کا مقصد نہیں تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بات ہے، اور کانگریس کی تجویز میں موجود ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ کسی نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جو ہندوؤں نے بنائی ہے انگریز کے ساتھ مل کر، کیا مسلمان اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ جس طرح اپنے کاروبار میں ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، اسی طرح اس پارٹی کے اندر بھی ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار، جو پرانی یونین مکتبیں ہیں، لائبریریاں ہیں، یہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ صرف فتویٰ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، اور کانگریس کے اس نظریے کو بدلنا چاہیے، کانگریس کے اندر مستقل غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور انگریز کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ مسلمان جوق در جوق اس کے اندر شریک ہوئے، کانگریس کے اس نظریے کو بدل دیا اور کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمان کا، علماء کا، جمعیت علماء کا کردار ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ہم سے پوچھے ہم وہ تاریخ کی لکھی ہوئی چیزیں لیں گے۔ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا، وہ طبقہ جو آج ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے،
وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا، مگر ہم کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائی، ملک اسی طرح چلتا رہا، جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی، جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو، ہم 143 سال ہیں ہماری زندگی، جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہوگا، اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں، برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو جمعیت علماء کے اس وقت صدر تھے، نام لے کر ان کے پاس موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں، مفتی صاحب کرم فرما، مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا کردار، ہمارا مذہب، ہمارا وقت، ہر چیز آزاد رہے گا، مسلمان جس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا۔ میں یہ بات صرف ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور سے اس تحریر کا ایک ایک لفظ سنیں۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں، 47 میں ملک آزاد ہوا، یہ اجلاس 1938 میں، اس سے بھی 9 سال پہلے، یعنی آج کے مقابلے میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر تجویز دیکھیے آپ، ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے، اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب، مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ
سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے یو پی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ نیشنل ہیرالڈ پریس لکھنؤ 1946 کے اندر، شاید 10 فروری ہے جو میں نے نقل کیا ہے، وہ مٹا ہوا سا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی یہ جمعیت علماء کے بار بار کھچوکے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر ملک ہے، وہ وعدہ کرتے چلتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، مذہب کا محفوظ ہے؟ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سول کوڈ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا، گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے۔ مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے اور ناپاک تصویر ہے، ہم کہتے ہیں۔ جس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہے۔ کہاں ہے جی؟ کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کو، ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو۔ جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی۔ اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس کے بعد ہم کس کے سامنے سر جھکائیں گے؟ ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ میرے بھائی، آپ ایک اس کو لیتے ہیں، میں کہتا ہوں اے کل بیٹھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اوقاف محفوظ ہیں، یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے۔ اوقاف کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے، عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے۔ اور کتنی مسجدیں ہیں جن کے پاس اوقاف، اللہ اکبر، لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں۔ جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ
جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئیں اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، اگر ہندو برہمن ہے مسلمان بھی برہمن ہے۔ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق کو لیں گے۔ آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی۔ آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی۔ کیوں ہوا؟ وہ جو 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ لگتا تھا کسی دوسری جماعت کا چراغ ہی نہیں جل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے۔ ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی ملک زندہ رہے گا۔ ایک باپ کی اولاد 5 4 3 اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے وہ گھر آباد رہے گا، اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس پالیسی کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہی کردار ہے، جمعیت علماء ہند آج بھی یہی کرتی ہے۔ میں نے ابھی چند مہینے ہوئے میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا۔ ہم نے ان سب کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپئے دیے جا کر کے، مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، ہم نے ان کو دیا، وہ خوش ہو گئے۔ ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپئے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اونچی تعلیم کے لیے۔ اس کے اندر مسلمان بچے بھی ہوتے ہیں، ہندو بچے بھی ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء ہر ایک کی مدد کرتی ہے، پڑھیں، ملک کے لیے کام کریں۔ میں جا رہا تھا ایک مرتبہ، بنگلور سے سوار ہوا، مجھے جانا تھا سوئٹزرلینڈ، ایک میٹنگ تھی وہاں سعودی عرب کی، سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ میں جب گیا جہاز کے اندر، صبح ہوئی تو میں نے چائے وائے پی، میرے پاس جو پائلٹ تھا چلانے والا وہ آیا، میرا شکریہ ادا کرنے لگا، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ۔ میں نے سوچا کیا بات ہے، کیا آپ کیوں؟ کہنے لگے کہ مجھے اس جگہ تک پہنچنے میں
جمعیت علماء اگر مدد نہ کرتی میں نہ کچھ کر سکتا تھا۔ مجھے حیرت ہو گئی کہ کیا بات ہے یہ، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ کیرلا کے اندر سیلاب آیا، لوگ لٹ گئے، مر گئے، ہم نے مکانات کی مرمت کی، ہم نے مکانات کو اثر نو بنوایا بھی، میں نے چابیاں بھی دی، اور تمام میڈیا نے اس کو دکھلایا۔ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو عورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھ میں نے چابی دی ہے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے متحدہ قومیت کتابیں شائع کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بٹے گی، جو ہندوستان میں رہتا ہے ان سب کی ایک ہی قوم ہے، مذہب کی بنیاد پر قومیں تقسیم نہیں ہوں گی۔ یہ ہمارا کردار ہے، ہم اس کردار پر زندہ ہیں اور اسی پر چلتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ ملک کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے کہ ان کو مار دو، ان کو گرا دو، ان کو، آسام کے اندر یہ پالیسی آج سے نہیں سن 12 سے چل رہی ہے۔ جمعیت علماء تنہا جماعت ہے ملک کے اندر جو آسامیوں کے مسائل کو جانتی ہے۔ یہاں سے رہنے والے، ان کی زبان اور ہے، ان کا کلچر اور ہے، بہت دور ہیں، دنیا کے آخر میں رہتے ہیں، کون جانتا ہے ان کے مسائل کو؟ تنہا جمعیت علماء ہے جو ان کے مسائل سے دلچسپی لیتی ہے، گھستی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ تھا، کہا گیا کہ پنچایت اگر کسی کو آسام میں یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ ہندوستانی ہے تو وہ سرٹیفکیٹ نامقبول ہوگا۔ 47 لاکھ آدمی اس سے متاثر تھے۔ جو فرقہ پرست پارٹی تھی وہ کہتی تھی کہ پنچایت کے سرٹیفکیٹ کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو 47 عورتیں، 47 لاکھ اپنے بچوں کے ساتھ ملک کے اندر بھیک مانگنے والوں کی زندگی بسر کرتے۔ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ملک میں بسنے والے ان غریب اور لاچار لوگوں کی پناہ گاہ جن کے سامنے ملک میں کوئی راستہ نہیں بچتا تو وہ کورٹ میں پہنچتے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ ہم پہنچ گئے، اپنے لیے نہیں، ان غریبوں کے لیے پہنچے جو 47 لاکھ تھے۔ آپ نہیں جانتے اس کے اندر 24 لاکھ ہندو عورتیں تھیں۔ آپ سمجھے؟ اور جمعیت علماء گئی۔ میں بہت پریشان تھا کہ الہ العالمین کوئی مدد کرنے والا علاوہ تیرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میں اللہ کا فضل کرتا ہوں کہ جو کورٹ اور وہیں کا وکیل چیف جسٹس تھا آسامی کا تھا، مجھے خطرہ تھا کہیں یہ آسامیوں کے ساتھ نہ چلا جائے، گورنمنٹ کے ساتھ نہ چلا جائے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ فیصلہ یہ آیا کہ وہ سرٹیفکیٹ جو پنچایت نے دیا قبول کیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی جتنا آج اس فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ کیوں؟ صرف مسلمان کے لیے نہیں، یہ ہمارا کردار ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے، جو جمعیت علماء کی اساس ہے، یہ ان کا کردار تھا، ہم نے اس کی سراہنا کی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ گیا۔ دیکھیے، سمجھیے مسئلے کو، سارے ہندوستان کے اندر قانون یہ ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری سن 47 میں ملک آزاد ہوا، سن 51 کے اندر پہلی مردم شماری ہے، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ ہندوستان ہے۔
جس کا نام اس مردم شماری میں نہیں ہے. اگر دوسری مردم شماری میں وہ کہیں سے آ کر بسا اور اپنا نام لایا، وہ ہندوستانی نہیں. اچھا، پاکستان ایک مغربی پاکستان تھا، ایک مشرقی پاکستان تھا. اندرا جی نے اپنے زمانے کے اندر تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مغربی پاکستان کو الگ، مشرقی پاکستان کو الگ کیا. جنگ ہوئی، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. اس وقت بہت بڑی بمباری ہوئی دونوں ملکوں کے اندر، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر. سب لوگ بیٹھے، راجیو بیٹھے، بی جے پی بیٹھی، جو وہاں کی پارٹیاں تھیں صوبائی وہ بیٹھی، اور سب نے بیٹھ کر طے کیا کہ آسام کے اندر ہندوستانی ہونے کی دلیل سن 71 کی مردم شماری ہوگی. سارے ملک سے الگ، سارے ملک میں مردم شماری میں ہندوستانی ہونے کے لیے 51 کی ہے، مگر سب پارٹیوں کے دستخط ہیں اس کے اوپر. آسام کے اندر 51 نہیں 71 ہوگی. اب آپ دیکھیے، جو فرقہ پرست، اور میں کہتا ہوں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں، جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہوگی. آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں. کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے. کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی. اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انور کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں. وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا. کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا. یہ خدا کی قدرت ہے. آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی. مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ کسی نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوگا، کہنا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے. دیکھیں کب تک چلتے ہیں. اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں. ہم زندہ ہیں. میرے بھائی، یہ جمعیت علماء کا کردار ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. جمعیت علماء زندہ باد، اتنے موٹے آدمی کی آواز نکلتی نہیں ہے. میرے بھائی، ہمارا یہی کردار ہے. ہم ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمان مصیبت کا شکار ہیں. یہ فرقہ پرست ذہن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں،
ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود تھا، آج یہ زیادہ ہے، پہلے اتنا نہیں تھا۔ ہر جگہ مسلمان کے لیے، جوانوں کے لیے مصیبت کا شکار ہے۔ خاص طور پر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے جمعیت علماء، یعنی ان کا مفروضہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا، وہ سب کے سب حقیقت دہشت گرد ہیں، اور جمعیت علماء ان دہشت گردوں کی، ملک ویرودھیوں کی جمعیت علماء مدد کرتی ہے۔ مجھ سے بھی یہ بات کہی، میں نے کہا کہ تم میں کوئی مائی کا لال ہے تو کھڑا ہو کے بتائے۔ جمعیت علماء لوور کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی، گجرات کے اندر ہائی کورٹ میں پہنچے، انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی۔ ہم اس کیس کو لے کر، اس کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ میں ہم نے مقدمہ لڑا اور سپریم کورٹ نے انہیں سب کو باعزت بری کر دیا۔ میں نے کہا کہ کسی ملزم کے لیے گورنمنٹ ہندوستان کی حکومت نے حق دیا ہے کہ مقدمہ لڑو۔ اگر کوئی غیر ملکی ہندوستان کے اندر پکڑا جائے، اپنے مدعا کو پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دیتی ہے۔ ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم انہیں وکیل دیتے ہیں لڑنے کے لیے، بہتر سے بہتر وکیل دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لڑو مقدمہ، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے۔ مقدمہ لڑے اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جھوٹا الزام تھا، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ملک کے اندر فرقہ پرستی ہے، دشمنی ہے، ہر طبقے کے اندر ہے۔ کوئی بھی طبقہ، پولیس کا ہو، انتظامیہ کا ہو، کسی کے اوپر جو چاہے الزام لگا دے۔ جمعیت علماء آج بھی جو کیس لڑ رہی ہے، 1050 کیس ہیں جو لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر لڑ رہی ہے۔ 1050 کیس ہیں، اور اس کے اندر 850 ملزم ہیں۔ ہم لڑتے ہیں مقدمہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک یہ ثابت کر دیں کہ یہ ملزم ہیں، انہوں نے دیش کے ساتھ ویرودھ کیا ہے، ثابت ہو جائے، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ جب تک ثابت نہ ہو، پولیس کے کہنے سے یا کسی راستے پر چلنے والے کے یہ کہنے سے کہ یہ دیش ویرودھی ہیں، ہم اسے دیش ویرودھی تھوڑے ہی مان لیں گے۔ ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اور ہم دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آزادی مل جاتی ہے۔ بتائیے جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند اسی طرح سے کام کر رہی ہے۔ ابھی آپ کے یہاں ہلدوانی کے اندر ہوا، مسجد کو توڑ دیا، شہید کر دیا، گولی چلا کر 6 آدمیوں کو قتل کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ 101 آدمیوں کو گرفتار کر لیا، اور ایسی دفعات ان کے اوپر لگا دی کہ 1.5 سال سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ جمعیت علماء نے، ہمارے پاس آئے 70 آدمی، کچھ لوگوں نے اپنے کیس لڑے خوب،
کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس کے اندر کامیابی ہوگی۔ اللہ کی مدد سے ہم نے اپنے وکیل کو بلایا بمبئی سے، اور اس کے بعد جو بہتر سے بہتر سپریم کورٹ کا وکیل تھا اس کو بلایا، اور ہم نے کہا کہ کیس لڑیے۔ 5 پیشیاں ہوئیں، اور وہ وہیں جاتا تھا ہائی کورٹ، نینی تال میں شاید ہائی کورٹ ہے، وہاں جاتا تھا، وہ اپنا محنتانہ پورا لیتا تھا۔ 2 پیشیاں ہوئیں آن لائن، اور 3 پیشیوں میں وہ گیا وہاں وکیل، اور وہ ایک مہرہ تھی وکیل، مگر بہت بہترین وکیل تھی۔ انہوں نے اپنے کیس کو رکھا، اور ہندوستان میں میں نہیں جانتا ہوں، جمعیت علماء اتنے کیسوں کو اتنے سال سے لڑ رہی ہے، بیک وقت 50 آدمیوں کی ضمانت ہو جائے، جن میں 6 عورتیں بھی تھیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے، ہم لڑ رہے ہیں اسی طریقے کے اوپر۔ مدارس اسلامیہ، میرے بھائی، مدارس اسلامیہ اس ملک کی مذہبی اعتبار سے جان ہے۔ جمعیت علماء ہمیشہ سے یہ بات کہتی تھی کہ مدارس، ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دستور بنایا، وہ دستور یہ تھا کہ کسی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لی جائے گی۔ المؤمن ينظر بنور اللہ، یہ ان کے دل کے اندر ایک بات آئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی اور حکومتوں سے پیسے لے لے کر مدارس چلتے، آج ان مدارس کی جان نکل چکی ہوتی۔ آزاد ہیں مدارس، کسی گورنمنٹ کا ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسلمان رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، دولت مند، کاروبار کرنے والا، ہر مدرسہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح مدارس دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بقا ہندوستان کے اندر، اس کے اندر بنیادی کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا ہے، میں کہتا ہوں ہاں تبلیغ کا بھی ہے، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ ارے بھائی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی بنیاد رکھی، کہاں کے تھے؟ مدرسوں سے پڑھ کر کے نکلے تھے۔ مولانا یوسف صاحب نے کام کیا اپنے باپ کے طریقے پر، کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر کے نکلے تھے۔ مولانا چلے گئے، مولانا انعام صاحب، پھر اس کے بعد مولانا اظہار صاحب۔ آج دیکھ لیجئے جو بچے کام کر رہے ہیں وہ سب مدرسوں سے پڑھ کر کے، ان کی اولاد بھی مدرسوں کے اندر پڑھ رہے۔ اصل کردار دنیا کے اندر، ہندوستان میں نہیں، چاہے جہاں دنیا میں چلے جاؤ، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ اگر کسی روئے زمین میں آج کہیں کوئی مسلمان اللہ کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں دیکھ لو کہیں نہ کہیں کسی مدرسے سے جڑا ہوا ہوگا۔ نعرہ تکبیر! مدارس اسلامیہ ہندوستان زندہ باد! آئین کا محافظ کون ہے؟ ارشد مدنی، ارشد مدنی، آئین کا میں یہ محافظ کہتا ہوں کون ہے؟ ارشد مدنی، میرے ارشد بھائی، مدنی۔ مدارس اسلامیہ کا یہ کردار ہے۔ اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، مگر یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ چراغ نہیں بجھے گا، اسے بجھانے والے بجھ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر! آج سے نہیں 1400 سال سے اسلام کی یہی تصویر ہے۔
کہ یطفئون نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ کے چراغ کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ انکار کرتا ہے نہیں، یہ چراغ مکمل ہو کر کے رہے گا۔ میرے بھائی، فرقہ پرست ذہنیت جو کرنا چاہتی ہے، اللہ چاہے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ مسلمان اسی ماحول کے اندر زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور اسی طرح اس ملک کے اندر اسلام کا، اس ملک کے اندر بھی اسلام کا چراغ جلتا رہے گا۔ میرے بھائی، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن امن و امان کو مت جانے دیجیے۔ مسلمان مر جائے ٹھیک ہے، مگر امن و امان ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے، ٹھیک ہے، اسلام کو نہیں مانتا آدمی، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمارے آقا ہمارے سر اور آنکھوں پر ان کے جوتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے بعد دوسری شخصیت سمجھتے ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، کہے، لیکن نقض امن کے لیے کہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ فرقہ پرستی ہے کہ اس کو تو نظر بند کر دیا جائے، کسی جگہ چھپا دیا جائے، اور وہ جو احتجاج کریں ان سے جیلوں کو بھر دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایسا کرنے والوں کی فرقہ پرستی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائی، آنے والے دنوں کے اندر یہ بات طے ہوگی کہ اس سلسلے کے اندر کیا کیا جائے۔ ہم اس کو نقض امن سمجھتے ہیں۔ آپ ایسا کرنے والوں پر نقض امن کی بنیاد نہ بنائیں، اور وہ جو گھروں سے باہر نکلے ان پر نقض امن کی بنیاد۔ آج بنگلور کے اندر جو یہ واقعہ 3 سال پہلے ہوا تھا، جو کرنے والا تھا وہ آزاد پھر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 63 یا 64 لوگ 3 سال سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ جو نقض امن کرنے والا ہے اسے تو آپ نے آزاد چھوڑ دیا، اور جو احتجاج کرنے والے تھے ان سے آپ کو جیل میں بھر دیا۔ ہم اس چیز کو اس ملک کے امن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، بلڈوزر چلانا یہ بھی ایک چیز تھی۔ آپ قانون کے خلاف ہونے پر بلڈوزر چلاتے ہیں، چاہے ہندو کا گھر ہو، چاہے مسلمان کا گھر ہو، چاہے عیسائی کا گھر ہو، ہم اسے بھی برا سمجھتے ہیں۔ آپ نوٹس دیجئے، چند دن کی مہلت دیجئے، کل آپ نے نوٹس لگایا آج لگا دیں، خراب ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے 95% گھر مسلمانوں کے ہیں، پوری روڈ کے اوپر، جہاں مکانات کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے بڑھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، ہندوؤں کے بھی مکانات ہیں۔ آپ صرف مسلمان کے مکان توڑ دیں، پھر دوسری مصیبت کیا ہے کہ اس مکان کے اندر مان لیجئے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، جس کو آپ نے پکڑا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے بیوی اور بچے رہتے ہیں اس مکان میں، غلطی اس ایک آدمی سے ہوئی، آپ پورے مکان کو گرا دیں، ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ایسے مکانات کو گرا دیا جس میں وہ کرائے پر رہتے تھے، وہ ان کا مکان بھی نہیں، آپ نے گرا دیا۔ ہم اس کے خلاف، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ عمل ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ان تمام چیزوں کے اوپر نکیر کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملک زندہ رہے گا تو اخوت و ہمدردی اور پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کسی کی مخالفت نہیں۔ یہ پنڈت جی بیٹھے تھے، شاید چلے گئے، تھک کے آئے،
استنجے کو گئے کہ اتنا بڑا ٹیکا لگا ہوا ہے. کہنے لگا میں تو آیا ہوں جلسے میں شریک ہوں گا. میں نے کہا کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ لگا جی کہنے تو جو چاہے کہے. میرے تعلقات سب سے ہیں. میں ہر ایک سے اپنے تعلقات، چاہے کوئی ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہندو بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر جھبیرن میں حضرت کار سے جا رہے تھے، میں بیٹھ گیا. وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ایک ہندو جو اس گاؤں کا پڑھا لکھا آدمی تھا، ہو سکتا ہے حضرت کے ساتھ کہیں جیل میں ہو، اس کے یہاں اس زمانے کے اندر جب پانی نکالنے کے لیے انجن کا رواج نہیں تھا، اس نے لگایا اور حضرت کو بلایا تھا کہ حضرت اس کے اندر بسم اللہ کر کے شروع کر دیں. حضرت کا بڑھاپا تھا، وہ اسے چلانا، تو وہ بھی لگا اور بھی لوگ لگے اور حضرت بھی لگے اور اسے چلایا اور پانی نکلنے لگا. یہ تعلقات تھے. ہم آج بھی اسی کے اوپر قائم ہیں. بغیر پیار و محبت کے ملک نہیں چلے گا. آپ کو یہ چلانا پڑے گا. آپ اسلام اور مسلمان کی مخالفت کریں اور اسے برباد کریں، یہ چیز نہیں چلے گی. میں اس سلسلے کے اندر جو گٹھ بندھن کی پالیسی ہے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. ایک طرف تو یہ کردار ہے گورنمنٹ کا جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. دوسری چیز الیکشن کے زمانے کے اندر جو انڈیا گٹھ بندھن نے اپنا مینیفیسٹو شائع کیا، میرے پاس یہ چیز پہنچی کہ راہل گاندھی جی نے یہ کہا ہے کہ ہماری حکومت اگر بنے گی تو ہم ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی دیں گے. میں نے ان کی اس بات کو قدر کی نظر سے دیکھا اور میں نے یہ اعلان کیا کہ اس اعلان کے بعد مسلمان کو اس گٹھ بندھن کی جس میں رہ کر اس کو آزادی ملتی ہے اپنے مذہب کی، اس کو ووٹ دینا اپنے ملک اپنے دین کی حفاظت کے مرادف ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک جٹ ہو کر کے گٹھ بندھن کو ووٹ دیا اور گٹھ بندھن اس طرح سے آگے نکلا اور بی جے پی ہار گئی. میرے بھائی، یہ جمعیت علماء کی پالیسی ہے اور جمعیت علماء اس پالیسی کے اوپر زندہ ہے. مسئلہ فلسطین کا ہے، بڑی عجیب بات ہے. فلسطین آزاد ملک ہے، حقیقت یہ ہے. آپ یہ دیکھیے، جب دولت عثمانیہ کو دنیا کی بڑی طاقتوں نے مل کر ختم کیا اور خلافت اسلامیہ ترک میں ختم ہو گئی، تو امریکہ، روس، برطانیہ، انہوں نے مل کر ایک یہودی حکومت قائم کی، اسرائیل ہے. اس کی ایک حدود اربع تھی، اس کے اندر فلسطین یعنی بیت المقدس نہیں تھا. جب بڑا اسرائیل ہو گیا، امریکہ اس کا سرپرست بن گیا. اب اسرائیل نے آگے بڑھ کر فلسطین کے اندر اپنے پیر جمائے اور بیت المقدس کو لینا چاہا. نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ ہوئی اردن کے اندر اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو غلام بنایا. ابھی دل نہیں تھما، تھوڑے دنوں کے بعد پھر آگے بڑھا اور گولان کی وہ پہاڑیاں جو شام کے اندر تھی ان کے اوپر قبضہ کر لیا. جس دن پہلا حملہ بولا فلسطینیوں نے، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ تاریخ ہی دنیا کی نہیں جانتے. ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں.
میں نے اعلان دیا میں نے یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ دہشت گرد ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا یہ دہشت گردی ہے، گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے، نہرو بھی دہشت گرد تھے، ہمارے اکابر بھی دہشت گرد تھے۔ یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد سے آج تک کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ دہشت گرد ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے، میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہندوستان کی یہ غلط پالیسی اگر ہے، میں گیا عرب تو میں نے لوگوں سے یہ سنا کہ ہندوستان کا بارود فلسطینیوں کے مارنے کے لیے اسرائیل میں ہو رہا ہے استعمال۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہندوستان کے فوجی بھی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا ہوں، اتنے میں بات نہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کھل کر پالیسی ہونی چاہیے۔ آپ اگر فلسطینیوں کے قتل عام پر راضی، امریکہ کی طرح کہیے کہ ہماری فوجیں اسرائیل کے ساتھ، آپ بھی کہیے کہ ہماری فوجیں لڑیں گی، اور اگر نہیں ہے اپنے دامن کو پاک کیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا قتل عام کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہودی طاقت کے ساتھ کیونکہ سر پر امریکہ ہے، تجویز آتی ہیں اسرائیل کے، نہیں، اسرائیل کے خلاف نمبر 2 پر ہے، سب سے پہلی تجویز امریکہ کے خلاف آنی چاہیے، اس لیے کہ جو بم برس رہے ہیں وہ امریکہ کے ہیں، جو فوج لڑ رہی ہے وہ امریکہ کی ہے۔ اسرائیل کے پاس کتنا ہے؟ جو طاقت ہے وہ بڑی طاقتوں کی دین ہے، اسی بنیاد کے اوپر ساری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، مگر وہ احتجاج قابل توجہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ان مسائل کو سمجھتی ہے، ہم نے اپنی بات آپ سے کہی ہے، مسلمان اپنے نظریات، اپنے خیالات کو صحیح کرے اور اس نہج کے اوپر چلے۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ ہندو مسلم اتحاد، آپ جس گاؤں میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، اپنے کھیت میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، بازار میں بیٹھے ہیں وہاں اتحاد رکھیے، جہاں دنیا کے اندر ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں، ہندو مسلم بھائی بھائی اسی اتحاد کی بنیاد کے اوپر چلیے۔ اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنے ملک کے وفادار ہیں اور آپ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، اور اگر آپ وہ پالیسی خدا نخواستہ جو فرقہ پرست نظریے کی پالیسی ہے، اگر آپ اسے اپنائیں گے ملک تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میں انہی نظریات کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں اور اپنے ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے توجہ دلا کر گھر گھر جا کر اپنے بھائیوں کو اس اجلاس میں آنے کے لیے آمادہ کیا ہے، جمعیت علماء کا پیغام پہنچایا ہے، اور ان لوگوں نے یہاں آ کر اس اجلاس کی رونق کو بڑھایا۔ میں شہر دلی کے ان لوگوں کو جنہوں نے 25,000 لوگوں کو جو سیدھے رام لیلا گراؤنڈ میں پہنچے تھے ان کے ناشتے کا بندوبست کیا، اور جمعیت علماء کے آواز پر آنے والوں کے لیے محبت کا معاملہ کیا، میں ان کو بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، ہاں بھائی، اللہ اکبر، جمعیت علماء ہند، یہاں لاؤ، جمعیت علماء میں ہند، کہہ رہا ہوں یہاں لاؤ، ہندوستان، لاؤ کوئی دے۔ آگے بڑھو، ہندوستان، لوگ جاتے ہوئے بہت بڑی تعداد ایک دم نکلے گی، بہت سوچ سمجھ کر امن و امان کے ساتھ اپنی گاڑیوں کو نکالیں،
کوئی بات خلاف دستور نہ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پریشانی کا سبب بنے، امن و امان کے ساتھ آہستہ آہستہ جائیں۔ جمعیت علماء ہند ہندوستان، مولانا ارشد مدنی یہ جو جین ہیں ہندوستان، ٹینٹ والے ہیں، جمعیت علماء ہند بسکٹ کا بہت بڑا انتظام کیا، اس کا شکریہ اور ذرا دعا۔ ہاں یہ جو جین صاحب ہیں ٹینٹ والے جنہوں نے یہاں کے انتظامات میں بہت جمعیت علماء کا ہاتھ بٹایا ہے، انہوں نے پانی کی بوتلوں کا انتظام کیا اور جمعیت علماء کے ساتھ تعاون کیا، اور بہترین بسکٹ بھی لائے جو مہمانوں کو کھلایا گیا، اس لیے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہاں بھائی یہ بہت اچھی چیز ہے، عالم یہ آپ کی گورنمنٹ کے آدمی ہیں مگر ہمارے ساتھ انہیں محبت ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی وہ مدارس کی تجویز میں 5 جج کا ذکر غلط ہے، 3 جج تھے۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ دعا ہو رہی ہے، دعا ہوگی، دعا لا ہوگی، الہ الا انت الاحد دعا ہوگی، الصمد بیٹھ جائیے۔ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ اس ملک میں سب بسنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور پیار پیدا فرما، قربت پیدا فرما، اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔ اے پروردگار مسلمانوں کے لیے جس طرح پرانی تاریخ چین و سکون، عزت و آبرو اور محبت کی تھی، پھر دوبارہ اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما۔ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ حکومت آپ ہی کی ہے، قادر مطلق آپ ہی ہیں۔ اے اللہ نفرت کے بیج بونے والوں کو ناکام و نامراد فرما، اور اے اللہ پیار و محبت کا بول بالا فرما اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ جس طرح امن و امان کے ساتھ یہ سب لوگ آئے ہیں، اسی طرح امن و امان کے ساتھ انہیں اپنے گھروں میں پہنچا۔ اے اللہ سب کی دنیا کو بھی آباد فرما، آخرت کو بھی آباد فرما، سب تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرما، اور اے پروردگار سب کو قبولیت سے نوازیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر ایوبی صاحب، فضیل ایوبی صاحب، میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس بل کے اندر کیا زہر ملا ہوا ہے۔ اور حضرت مولانا بھی اس سلسلے میں بولیں گے۔ میں ایوب جان صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی کچھ وقت نکالیں اور پروگرام کے اندر اپنے جذبات کو پیش کریں۔ چلیے بتائیے۔ انشاءاللہ یہ سارے پروگرام بھی ترتیب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب میں اصلاح معاشرے کے موضوع پر خطاب کرنے کے لیے مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور 10 منٹ میں اپنی بات پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المطهرين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته
وتلاوة القرآن او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، جمعیت علماء ہند کے تمام اغراض و مقاصد کو اگر کسی سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے تو تین چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں جس پر جمعیت علماء کی یہ بلند و بالا عمارت قائم ہے: نظام تعلیم اور نظام تبلیغ اور اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ جمعیت علماء کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ آج پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صدر محترم کے حکم سے جمعیت علماء ہند کی طرف سے اصلاح معاشرہ کا نظام چلایا جاتا ہے۔ آج اس مستند اسٹیج سے آپ سب حضرات کو اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں وہ بنیادی نقوش دیا جا رہا ہے کہ جس پر چل کر کے اصلاح معاشرہ اور ملک کے اندر پھیلنے والے ارتداد کی ساری لہریں ختم اور خاک میں مل سکتی ہیں۔ وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ سماج اور سوسائٹی کے اندر بھلائی اور بہترین نسل انسانیت پیدا ہونے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنی اولاد کی صحیح اور شرعی اعتبار سے تعلیم اور تربیت کریں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح انداز میں کریں گے تو یاد رکھیے سماج میں پھیلنے والی تمام خرابیاں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ اے لوگوں، اپنی اولاد کی تربیت کرو اور تین عادتوں کی طرف متوجہ کرو اور تین عادتیں ان کے اندر پیدا کرو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے رگ و ریشے کے اندر بچپن ہی سے رسول اللہ کی محبت پیدا کر دو، اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرو اور اپنی اولاد کو بتلا دو کہ سب کچھ لٹ سکتا ہے، سب کچھ کا ساری چیزوں کا سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت کا سودا ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت، اور یہ بچوں کے دل و دماغ میں اس چیز کو بٹھا دو کہ رسول اللہ کی محبت ہمارے ایمان کی معراج ہے، کمال ایمان کا مدار رسول اللہ کی محبت پر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نبی کی محبت دنیا اور آخرت کی دولت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، ایک گاؤں کے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا: اے اللہ کے نبی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نماز کے لیے جا رہے تھے، کوئی جواب نہیں دیا، نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور پلٹ گئے۔ فرمایا: من السائل، کون ہے سوال کرنے والا جو یہ سوال کر رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی، میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے ان سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ صحابی تھے، صحابی کے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے۔ صحابی نے کہا:
اے اللہ کے نبی ما عادت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی نمازوں کا پٹارا نہیں ہے، روزوں کا انبار نہیں ہے، لیکن ایک دولت میرے دل میں بس رہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، یہ اللہ کے نبی کا جواب لے کر کے یہاں سے جانا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے سنو، قیامت تک آنے والی نسل انسانیت سنو. فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت. یاد رکھو آج دنیا میں جو آدمی جس سے محبت اور دل کا لگاؤ پیدا کرے گا، قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. اور تم نے جس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ ہوگے. اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے صحابہ کرام اس جملے کو سن کر اتنا خوش ہوئے کہ میں نے اسلام کی زندگی میں کبھی بھی صحابہ کرام کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. میرے بھائیوں، رسول اللہ کی محبت ہمارے لیے بنیاد ہے. ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت کا جنازہ، اس کا ایک حرف بھی اپنے دل سے نکال نہیں سکتے، اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے. فرمایا دوسری چیز اہل بیت کی محبت. بچوں کے دل میں رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت ان کے دل کے اندر ڈال دو. یہ پیدائش کے بعد سے جب بچہ ہوش سنبھالے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا افتحو، سب سے پہلا کلمہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے کلواؤ، اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. پھر فرمایا آخری چیز وہ تلاوت القرآن الکریم، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے الفاظ سے محبت، قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام اپنے بچوں کی زندگی کے اندر بھر دو کہ میرا قرآن، میرا اللہ مجھے یہ کہتا ہے، مجھے اس بات کی دعوت دیتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، آئین شریعت ہے. قرآن کو لازم پکڑنا ہوگا. یہ جمعیت علماء کے اسٹیج سے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، دنیا کی بھی آئیں گی اور آسمانی بھی آئیں گی. صحابہ کے کلیجے ہل گئے. فرمایا اے اللہ کے نبی مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن ہے، قرآن ہے. کیوں؟ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. یہ قرآن ہے جس میں تمہارے پچھلے لوگوں کے حالات کی بھی اطلاع ہے، تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی خبر ہے، اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی اسی قرآن میں موجود ہے. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پکڑو، حالات کو سدھارو. یہ مسائل، یہ الجھنیں، یہ پریشانیاں، یہ ہمارے آفتوں اور مصیبتوں کی وجہ سے آ رہی ہے. میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. آج تک ہم روتے تھے، ہمارے بڑے پریشان تھے کہ دنیا نشہ کر رہی ہے، دنیا سٹے اور جوئے کھیل رہی ہے. آج جو سب سے زیادہ حالات ہیں وہ سود کی بیماری ہمارے اندر جنم لیتی جا رہی ہے. اور سود بھی کیسا؟ بینک کا سود نہیں، ساہوکاروں کا سود نہیں، بنیاؤں کا سود نہیں، وہ بندھن بینک، وہ جگہ جگہ گاؤں اور دیہاتوں میں جہاں سود اور قرض دینے والے
وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف عورتوں کی آئی ڈی پر عورتوں کو ہی دیتے ہیں، ان کے نمائندے عورتیں ہیں، ہمارے مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں۔ میرا کون سا کلیجہ ہے، کون سا ہمارا دل ہے جو اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ میری جوان بیٹی، میری جوان ماں، میری جوان لڑکی ان غیروں کے آفسوں میں جا کر کے قرض لے کر کے آتی ہے اور میں سارے ہفتے اس قرض کی قسط چکانے میں لگ جاتا ہوں۔ میری عورتیں بیگانہ ہو گئی، بیوی میری ہے لیکن اس کے آفسوں میں وقت گزار رہی ہے۔ ہماری سوچ اور فکر پر لعنت ہے ایسی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوچو اور سود سے نکل کر کے باہر آؤ۔ اصلاح معاشرہ کو ہر گاؤں، ہر گلی، ہر مسجد کے حلقے میں اس کو پروان چڑھاؤ تاکہ میری قوم ان لعنتوں سے باہر آ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اصلاح معاشرہ جمعیت علماء ہند کا بہت فعال اور بہت بنیادی شعبہ ہے۔ آپ میں سے بہت سے وہ حضرات ہوں گے جن کو ہمارے اس شعبے سے روزانہ کا سبق بھیجا جاتا ہے۔ لگ بھگ 50,000 لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، اس میں آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو روزانہ کا ایک سبق جاتا ہے۔ وہ ریاستی زبان میں بھی درمیان میں ترجمہ کر کے عام کیا جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے، درخواست بھی کریں گے کہ آپ اس حلقے کو وسیع سے وسیع تر کریں اور اس میں جو عملی کام ہے اس میں دلچسپی لیں۔ اسی طرح جمعہ کے خطابات کے لیے حضرت صدر محترم کے افادات پیر یا منگل کو آپ کو بھیج دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی 1000 تک ائمہ کرام کو بھیجے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے آپ اس میں مربوط ہو جائیں، کیونکہ اصلاح معاشرے کا شعبہ سراسر ایک عملی شعبہ ہے۔ خطاب تو ایک ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں مولانا اظہر بھائی دامت برکاتہم نے جن امور کی طرف توجہ دلائی ہے وہ انتہائی بہت اہم اور ضروری ہے۔ آپ اس کی عملی جد و جہد میں حصہ لیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں مسلم پریس اللہ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم سے، جو ہمارے مہمان خصوصی ہے اور تشریف لائے ہیں اور پریس اللہ بورڈ کی بڑی جد و جہد ہے اس سلسلے میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے آپ حضرات کو نوازیں۔ حضرت مولانا مائک مار کے آج آپ تھوڑا سا کرسی آگے کر دیں، جی کرسی تھوڑا سا آگے کر دیں، جی بھائی مائک والے آ جاؤ، مائک سے کر دیں اور تھوڑا سا آگے۔ دیکھیے آج کے اجلاس میں بہت سی ملی تنظیموں کے ذمہ داران تشریف فرما ہے۔ یہ ایک نظام ہے کہ کسی کو وقت دیا جا رہا ہے آپ سے خطاب کرنے کا، ورنہ یہ تمام ملی جماعتوں کا اسٹیج ہے اور اکثر اکابر تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قائد ملت، ہم سب کے مخدوم اور بزرگ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، دور دور سے آئے ہوئے اور اپنے سینے میں ملت کا درد سموئے ہوئے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی سب سے قدیم تنظیم ہے، جس نے ملک کی آزادی میں بھی بڑا کردار ادا کیا اور ملک کے آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے اور اس ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بھی
بڑی محنتیں اور کوششیں کی ہیں اور آج بھی ان کی یہ محنتیں جاری ہیں۔ جب بھی ملت کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جمعیت علماء ہند ہم کو اور آپ کو بھی آواز دیتی ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں عدالت کے دروازوں پر بھی دستک دیتی ہے۔ اور آل انڈیا مسلم پریس لاء بورڈ جو تمام مسلمانوں کا ایک مشترکہ وفاق ہے، اس میں جمعیت علماء ہند کا بنیادی اور اساسی کردار ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بڑے اہم موضوعات پر آپ کے سامنے ابھی باتیں آئی ہیں۔ میں بہت مختصر گفتگو آپ کے سامنے وقف کے موضوع پر کروں گا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، وقف ایک عبادت ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ اور حج ایک عبادت ہے، اسی طرح وقف بھی ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو مالی عبادت ہوتی ہے، جس میں مال کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ عبادت ہے جس کو ہم ایک دفعہ انجام دے لیتے ہیں، اور ایک وہ عبادت ہے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ عبادت کی جاتی ہے اور اس عبادت کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور عبادت کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس عبادت کو سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آپ نے ایک زمین خریدی۔ لوگوں نے اپنی طرف سے زمین کی پیشکش کی، لیکن آپ نے فرمایا سامنونی بالحائط، تم اس باغ کی قیمت لگاؤ، اور آپ نے اپنی جیب خاص سے اس کی قیمت ادا فرما کر اس زمین کو حاصل کیا، اور آپ نے اس کو ایک ملٹی پرپس وقف بنایا۔ وہاں مسجد میں نماز ہوتی تھی 5 وقت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جہاں نماز پڑھنے کا مسجد حرام مکہ مکرمہ کے بعد سب سے زیادہ ثواب ہے۔ وہاں لوگوں کی تعلیم ہوتی تھی، اس کے لیے مدرسہ صفہ قائم تھا۔ جو مسافر ہوتے تھے وہ وہاں آ کر ٹھہرتے تھے، دین کی باتیں سیکھتے تھے، اور بعض موقعوں پر وہیں مریضوں کی عیادت کا کیمپ بھی لگایا جاتا تھا۔ تو گویا نماز بھی ہوتی تھی، تعلیم بھی ہوتی تھی، اور خدمت خلق کا کام بھی ہوتا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا وقف تھا جو خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر بعد میں آپ نے کئی باغات وقف کیا۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کئی باغات آپ نے مسلمانوں کے لیے، خاص کر بنو ہاشم اور بنو مطلب، جن کو زکوٰۃ کی آمدنی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، ان کے لیے آپ نے وقف فرمایا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقف کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف فرمایا، اور ان کی ایک بڑی زمین ینبو کے مقام پر تھی، اس کو انہوں نے وقف کر دیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند اور مرفع الحال صحابہ میں تھے، انہوں نے بہت سارا وقف کیا، کنواں بھی خرید کر وقف کیا۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے ان کو کمائی کا، کسب معاش کا مستقل موقع نہیں ملتا تھا، لیکن انہوں نے بھی
اپنی بعض زمینیں دینی مقصد کے لیے وقف فرمائیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور یہ صحابہ کا ایک متوارث عمل ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عبادتیں جتنی ہوں وہ سب اہم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ جو دوسری عبادت ہے اس کو نظر انداز کریں گے، میں ان سے جہاد کروں گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے، وقف کوئی عام لین دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو زمین دے دی اور کسی نے قبول کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسے نماز ہماری ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی ہم کو نماز سے روکے اور نماز میں رکاوٹ بنے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے اور اسی طرح وقف بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ دین کا نہایت اہم عمل ہے، اور مسلمان کسی قیمت پر اس میں کسی کمی اور کمزوری کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اب جو وقف کا قانون، وقف میں جو ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، یاد رکھیے یہ بہت ہی خطرناک ترمیم ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ قانون بن گیا تو ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری عیدگاہیں، ہمارے قبرستان، ہمارے شیعہ بھائیوں کے امام بارے، درگاہیں، یہ سب کے سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ بڑی اہم لڑائی ہے، اور پوری قوت کے ساتھ ہمیں اس لڑائی کو لڑنا ہے، اور جو کچھ ملت کے قائدین جو آواز دیں اس آواز پر لبیک کہنا ہے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ فضیل ایوبی صاحب آپ سے تفصیل بیان کریں گے، لیکن اس قانون کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ وقف بائی یوزر کا ایک قانون پہلے سے ہے۔ اگر کوئی چیز مسجد یا قبرستان یا عیدگاہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو اس کو مسجد ہی مانا جائے گا، اس کو قبرستان تسلیم کیا جائے گا، اس کو عیدگاہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے برادران وطن کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی جگہ طویل عرصے سے مندر کے طور پر، تیرتھ استھان کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب یہ قانون اتنا خطرناک ہے کہ جو چیز صرف استعمال کی بنا پر کسی وقف کو نہیں مانا جائے گا، اس کے لیے ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا، گورنمنٹ ڈاکومنٹ مانگے گی۔ آپ سوچئے دلی کی جامع مسجد 400 سال پہلے بنی، آج اگر کوئی آپ سے اس کے ڈاکومنٹ مانگے، اس کے دستاویز مانگے، کیا اس کا دستاویز دینا ممکن ہے؟ حیدرآباد میں مکہ مسجد ہے، قطب شاہی دور کی ہے، وہ بھی تقریباً 300-400 سال پہلے کی ہے۔ اگر کوئی شخص، حکومت آج یہ کہے کہ آپ ثبوت دیجئے کہ کیسے اس کو مسجد مانا جائے، ہم آپ اس کا ثبوت فراہم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں، قدیم مدرسے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، ماشاءاللہ 150 سال اس پر گزر چکا ہے، اور بھی اس کے قریب العمر کئی مدرسے اس ملک میں موجود ہیں۔ اس زمانے میں لوگ زبانی عطیہ دے دیتے تھے، مدرسہ بن جاتا تھا، تعلیم کے لیے اس کا استعمال ہونے لگتا تھا، عوام بھی اس کو مدرسہ تسلیم کرتی تھی، اور حکومت بھی اس کو مسلمانوں کی ایک تعلیمی پراپرٹی تسلیم کرتی تھی۔ آج فرض کیجئے کہ ایسے قدیم اداروں سے اگر دستاویز مانگا جائے تو اس کا پیش کرنا کتنا دشوار ہوگا۔ تو یہ قانون میں ایسی ترمیم ہے وقف بائی یوزر کو ختم کرنے کی کہ ہماری ہزاروں مسجدیں، مدرسے، قبرستان، درگاہ
یہ سب حکومت کے رحم و کرم پر رہ جائیں گی، اور ہمارے لیے اس کو قانون کی طاقت سے منوانا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاص قانون وقف کے ساتھ رکھا گیا ہے، لمیٹیشن ایکٹ کا۔ حکومت کے قانون میں بہت سی زمینوں پر ایک مخصوص مدت تک اگر کوئی شخص قابض ہو تو وہ اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا، ان میں وقف بھی ہے۔ وقف پر ناجائز قبضہ کتنا بھی قدیم ہو، کتنا بھی پرانا قبضہ ہو، اس کے قبضے کی وجہ سے اس کو قابض کی ملکیت نہیں سمجھا جائے گا۔ وقف بورڈ اپنے کاغذات کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے سچائی کو ثابت کر سکے گا، زمین واپس لے سکے گا۔ اب جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ جو مستثنیٰ کیا گیا تھا وقف کی زمین کو، اور بھی بہت سی چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں، سرکاری زمینیں بھی مستثنیٰ ہیں، یہ صورتحال ختم ہو جائے گی۔ گویا جو ناجائز قابضین ہیں ان کو اور تقویت پہنچائی جا رہی ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ ایسی جائیدادوں پر قابض ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں جتنے مذہبی مقاصد کے لیے جو املاک ہیں ان کے لیے ان اداروں کے قانون موجود ہیں کہ اسی مذہب کے ماننے والے اس کا انتظام کریں گے۔ گردوارہ کا سکھ کریں گے، مندروں کا ہندو بھائی کریں گے، یہ عیسائی بھائی وہ اپنے اداروں کا کریں گے۔ لیکن اس قانون میں آپ دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وقف جو خالص ایک اسلامی ادارہ ہے اور مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت سے جڑا ہوا ادارہ ہے، اس میں اس کی مینجمنٹ میں، اس کی انتظامیہ میں مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ وقف کونسل میں ایک اچھی خاصی تعداد غیر مسلم لوگوں کی ہو سکتی ہے، وقف بورڈ میں بھی غیر مسلم بھائیوں کی ہو سکتی ہے، وقف آفیسر کے لیے بھی مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ آپ سوچئے، اور 2 غیر مسلم تو لازمی طور پر اس کے ممبر بنائے جائیں گے۔ آپ غور فرمائیے کہ اگر آپ کی مسجد ہو، آپ کا مدرسہ ہو، آپ کا عیدگاہ ہو، آپ کی کوئی مذہبی پراپرٹی ہو اور اس کا انتظام غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ میں ہو، تو کیا وہ ان اداروں کا تقدس اور ان کی عظمت اور اس کے مقاصد کو قائم رکھ سکیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اتنا خطرناک یہ ترمیمی بل ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ پاس ہو گیا تو ہمارے لیے ملک بھر میں جو ہماری دینی شناخت اور دینی مقاصد کی پراپرٹیز ہیں وہ سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ زمینیں ہم حکومت کی دی ہوئی نہیں ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں کہ ان کی مالی حالت بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے بعض ثواب کو جاری رکھنے کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا وقف کرتے ہیں، یہ سب حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے، اور ہر قیمت پر اس کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنا ہے، اور ہماری دینی تنظیمیں جب اس کے لیے دعوت دیں تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے بعض بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض خبیث اور بدطینت لوگوں نے اہانت کی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہمارا دین ایسا دین ہے، بھائی چارے کا دین، انصاف کا دین، کہ ہمارے دین میں کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم دیویوں دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے اور کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا
کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی، جو ہمارے ہمسائے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا نہ کہیں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا قانون مذہب کی، مذاہب کی، تمام مذاہب کی مقدس شخصیتوں کی توہین کے سلسلے میں گورنمنٹ کو لانا چاہیے، جس میں اس کو سنگین جرم مانا گیا ہو، جس میں اس کو بہت ہی خطرناک جرم مانا گیا ہو، اس پر مناسب حال سزا مقرر کی گئی ہو، اور اس کے سزا کا نفاذ اور اس مقدمے کے ذریعے ظالم کو ظلم سے روکنا آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے جسم کا ایک ایک قطرے لہو بھی آپ پر قربان ہو جائے تو کم ہے، لیکن ہمارا سینہ اتنا کشادہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس قانون میں ایسی چیزیں لانی چاہیے۔ اس ملک کی بڑی مذہبی اکائیوں کے بارے میں، ہندو مذہب کی مقدس شخصیات، مسلمانوں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، کہ اگر کوئی آدمی اس کی اہانت کرے گا تو اس کو ایک سخت سزا دی جائے گی، اور وہ مقدمہ ایک مختصر مدت متعین کی جائے کہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں فاسٹ ٹریک عدالت کے ذریعے اس کو فیصل کیا جائے تاکہ لوگوں کے جذبات مجروح نہ ہو۔ ایک انسان دوسرے انسان کو تھپڑ مار دے، گالی دے دے تو کیس بن جاتا ہے، ایک آدمی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بتائیے کہ پوری اتنی بڑی امت کی دل آزاری یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور پھر اس سے ملک کے باہر اس ملک کی کیا شبیہ بنے گی؟ ہندوستان کی جو خصوصیت ہے اور جو خوبی ہے وہ سیکولرزم ہے، مذہبی رواداری ہے۔ جب یہاں مذہبی رواداری ختم ہو جائے گی اور مذہب کی مقدس شخصیتوں کو برا بھلا کہا جائے گا، حکومت اس پر کوئی کارروائی نہیں کرے گی بلکہ پیچھے سے اس کی پیٹھ ٹھوکے گی، تو آپ سوچئے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہمارے ملک کا چہرہ کتنا داغدار ہوگا۔ اس لیے ہم صرف ایک اپنے دین سے محبت رکھنے والے مسلمان ہی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس ملک سے محبت رکھنے والے ایک بھارتی شہری کی حیثیت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو اس سلسلے میں سخت قدم اٹھانا چاہیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جمعیت علماء ہند کا کہ اتنے بڑے مجمع اور اتنے اہم پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے بہت قیمتی اور بہت اہم پیغامات دیے ہیں، اور مولانا اس سلسلے میں بھی جہد مسلسل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے، جیسا کہ صدر محترم دامت برکاتہم نے اعلان کیا، سپریم کورٹ کے وکیل ہماری مجلس عاملہ کے رکن ایڈوکیٹ فضیل ایوبی صاحب سے بھی ہم کو شرح و بسط کے ساتھ اس پر سننا ہے۔ ان کی باتیں بڑی بصیرت افزا ہوتی ہیں۔ میں اس سے پہلے 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ کئی دوستوں کے فون آ رہے ہیں کہ لوگ درمیان میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہم حضرت کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ بھائی کھلی بات ہے تو خدا کے واسطے بیٹھ جاؤ، مجھے اعلان نہ کرنا پڑے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کچھ لوگ حضرت کو راست دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ پردوں میں دیکھ رہے ہیں۔ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی ذات کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ یہ سامنے جو حضرات ہیں یہ در حقیقت میڈیا والے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ یہ اگر بیٹھ جائیں گے تو ان کا کام بھی رک جائے گا۔ یہ اسکرین دائیں بھی لگا ہوا ہے اور بائیں بھی لگا ہوا ہے، آپ اس سے استفادہ کریں۔
اب میں بڑے احترام کے ساتھ جناب ایڈوکیٹ فضیل ایوبی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنی باتیں، جو وقف بورڈ سے متعلق ایکٹ بنا ہوا ہے، یہ تازہ ایکٹ 2024 جن کو وقف سنشودھن ایکٹ کہا جاتا ہے، اس سلسلے کی وہ ضروری باتیں جو اس مجمع کے سامنے پیش کرنی حضرت کی منشا ہے اسے سامنے رکھیں. خاص طور سے وہ شق ضرور پیش کرے 1954 والی، جس میں یہ ایکٹ ہے کہ جمعیت علماء کے ورکر کو بھی اس میں بطور وقف بورڈ کے ممبر کے لیا جائے گا. ایوبی صاحب کی بڑی قانونی چیزیں ہیں اور اس بل کے وہ خطرناک نتائج جو بعد میں ظاہر ہوں گے ان چیزوں کو پیش کریں گے. آپ سب کے ذہن میں وہ چیزیں ہونی چاہیے، اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ ایوبی صاحب کی چیزوں کو سنیں، اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بل کے خراب نتائج کو سمجھیں. اس لیے آپ حضرات غور سے سنیں، سمجھیں اور بیٹھے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، جناب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے ترمیمی بل کے سلسلے میں جو باتیں آ رہی ہیں ان کو پیش کروں. مگر اس سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا صدر محترم کو آسام کے سلسلے میں. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک 5 رکنی بینچ نے آسام کے سلسلے میں ایک فیصلہ دیا ہے، اور اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک بہت لمبے وقفے سے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا تھا، اور اس کے اندر یہ بات طے پائی گئی کہ 1971 آسام کے لیے خصوصی طور کے اوپر کٹ آف ڈیٹ رہے گی، باقی ملک کے لیے وہ مختلف ہے. تو سیکشن 6 جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اپہیل کیا، اور یہ تقریباً 50 سے زیادہ پیشیاں ہوئیں، اور ایک بہت لمبے وقفے کے بعد یہ فیصلہ ہم کو حاصل ہوا، اور اس سے آسام میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. دوسری بات، ابھی بہت ہی پچھلے ہی ہفتے تقریباً ایک سلسلہ چل رہا تھا پورے ملک میں، ایک NCPCR ہے، ایک کمیشن ہے، اور وہ مستقل طور کے اوپر جو مدارس ان رجسٹرڈ ہیں، ان ایڈڈ ہیں، ان کے اوپر قانونی بلکہ کارروائی کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے مدارس کو بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی. اس کو جمعیت علماء ہند نے بنام NCPCR سپریم کورٹ میں داخل کیا، اور پچھلے ہفتے ان کی وہ تمام کوششیں جو NCPCR کی تھی ان کو اسٹے کر دیا سپریم کورٹ نے. تو ابھی فی الوقت پچھلے مہینے کے اندر یہ 2 بڑی کامیابیاں جمعیت کو حاصل ہوئی، بہت لمبی قانونی لڑائی کو لڑنے کے بعد. آج کا جو مجھے جو حکم ہوا ہے، جو بات رکھنے کی، وہ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں. ایک بہت اہم بات اس میں شروع میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہم سب اس ملک میں آئین کے پابند ہیں، اور آئین ہمارے بزرگوں نے تمام لوگوں سے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کی، اور وہ آئین جو ہے وہ ان تمام نسبتوں اور رشتوں کی ضمانت ہے. اس آئین میں ہمیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. اس مکمل مذہبی آزادی کو حاصل کرنے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے وقف کا قانون بنایا گیا، کیونکہ جو مذہبی آزادی آئین دے رہا ہے، اور مذہب کا کوئی پہلو ایسا ہے
جس کے اندر حکومت قانون سازی سے اس کو محفوظ کر سکتی ہے تو اس میں وہ قانون بناتی ہے. اور یہ سلسلہ تقریباً 100 سال پرانا ہے. اب پہلا وقف کا جو قانون بنا وہ انگریزوں نے بنایا 1913 میں. آزادی کے بعد 1954 میں قانون بنا، اور 1954 کے قانون کی دفعہ 11 میں جو حضرت نے بتائی ابھی کہ اس کے اندر اس بات کا مکمل طور پر حکم تھا کہ اس کے اندر وقف بورڈ میں MLAs MPs اور جو اسلامی قانون کے جانکار ہیں اور جیسا کہ وہ جمعیت کے قانونی جانکار ہوں اس طرح کے لوگوں کو اس میں شامل کرنے کا حکم تھا. تو 1954 کی دفعہ 11 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جمعیت کا کوئی ممبر جو ہے وہ وقف بورڈ کا ممبر ہوگا. تو یہ اہمیت حاصل تھی آزادی سے پہلے بھی جمعیت کو اور آزادی کے بعد سلسلے وار طریقے سے. بلکہ آسام کے سلسلے میں بھی حضرت جو NRC ہوتی تھی تو اس کے کاغذات جمعیت کے دفتر میں بھی رہتے تھے اور اس NRC میں جمعیت کے آفیشیلز بھی شامل ہوتے تھے. ہم یہ بنیادی بات سمجھتے ہیں کہ آزادی کے وقت جو بٹوارا ہوا تھا وہ ایک تھا، مگر 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تو ایک اور سلسلہ وہاں کھڑا ہوا، اور اس وقت بھی جو ہندوستان میں جو لوگ آتے تھے ان کو ریفیوجی کارڈز وغیرہ دیے جاتے تھے، اس میں بھی جمعیت کا دخل تھا اور اس میں بھی جمعیت جو ہے وہ ریفیوجی کارڈز وغیرہ ایشو کرتی تھی. تو آزادی کے آس پاس 1954 میں 1971 میں اس طرح کی تمام سرکاری چیزوں میں جمعیت کا مکمل طور کے اوپر استعمال حکومت کرتی تھی اور اس میں شامل ہوتی تھی. آج جو یہ ترمیمی بل آیا ہے اس کے اندر پچھلے 100 سال کی وقف کے سلسلے میں جو قانون سازی تھی اس کو ایک طرح سے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا گیا ہے. مذہبی قانون سازی میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب کوئی قانون مذہب کے سلسلے میں بنتا ہے تو اس مذہبی امور کو جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو اس کی ایک تعریف، اس کی ایک ڈیفینیشن بنائی جاتی ہے. اس اصطلاح تعریف کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو قانون کے اندر رکھا جاتا ہے. اس بل کے اندر کیا کیا وہ زہر پڑا ہوا ہے جو مستقبل کے اندر مسلمان کو نقصان پہنچائے گا. مسلمانوں کے جذبات اس مسئلے سے کتنا جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے بنگلوں میں، بالا خانوں میں اور اسمبلی کے ہالوں میں بیٹھ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے. حکومت جن بیساکھیوں پر چل رہی ہے، بہار اور چندرا بابو نائیڈو، میں ان کو دعوت دوں اور وہ جمعیت علماء ہند کی دعوت کو قبول کریں. جو بیساکھی جس پر ملک چل رہا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی اس پر بھی پڑے گی جتنی ذمہ داری مرکز میں بیٹھی ہوئی طاقت پر پڑے گی.